آج ہم ایک ایسے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور لیکن آج بھی جائیداد کے ہر لین دین کی بنیاد میں موجود ہے۔ یہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اور خاص طور پر ہم اس کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے یعنی مشروط منتقلی یا کنڈیشنل ٹرانسفرز پر بات کریں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب آپ کو جائیداد تو ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اگر یا مگر جڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ اگر مگر اکثر بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان شرائط کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قانون کب کہتا ہے کہ یہ شرط بالکل ناقابل قبول ہے اور کب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے شرط تقریباً پوری کر بھی لی ہے تو کام چل جائے گا۔ یہ انصاف اور عملیت کا ایک بہت ہی دلچسپ توازن ہے۔ چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ کیا ہر طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے؟ کیا میں کسی کو اس شرط پر گھر دے سکتا ہوں کہ وہ آسمان سے تارے توڑ کر لائے؟ قانون کا پہلا فلٹر کیا ہے؟ یہ بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ قانون کا پہلا اور سب سے سخت فلٹر ہے سیکشن 25۔ یہ سیکشن ان شرائط کو شروع میں ہی مسترد کر دیتا ہے جو بنیادی اصولوں کے خلاف ہوں۔ اس میں کچھ کلیدی الفاظ ہیں جیسے کہ کوئی شرط اگر impossible or is forbidden by law اچھا or the court regards it as immoral or opposed to public policy۔ یعنی ناممکن، غیر قانونی، غیر اخلاقی یا عوامی پالیسی کے خلاف۔ یہ تو کافی وسیع دائرہ ہے۔ ناممکن والی بات تو سمجھ آتی ہے۔ جیسے قانون کی اپنی مثال ہے کہ اگر کوئی کہے میں تمہیں کھیت دیتا ہوں بشرطے کہ تم 1 گھنٹے میں 100 میل چلو، ظاہر ہے یہ منتقلی ہی بیکار ہے۔ بالکل، لیکن اس سے زیادہ دلچسپ پہلو immoral یا opposed to public policy کا ہے، یعنی غیر اخلاقی یا عوامی پالیسی کے خلاف۔ اس کی ایک کلاسک مثال سیکشن میں ہی دی گئی ہے۔ ایک شخص الف اپنی بھانجی جی کو 500 روپے اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ قانون کہتا ہے یہ منتقلی کالا دم ہے یعنی وائڈ، اور اس کے پیچھے وجہ صرف اخلاقیات نہیں بلکہ ایک سماجی ڈھانچے کا تحفظ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قانون شادی اور خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے والی شرائط سے حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ عوامی پالیسی کا معاملہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ پیسوں کا لالچ دے کر کسی کا گھر نہیں توڑوا سکتے۔ تو سیکشن 25 ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے جو ایسی شرائط کو اندر داخلی نہیں ہونے دیتا جو انصاف، منطق یا معاشرتی اقدار کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں ایک شرط اس پہلے فلٹر یعنی سیکشن 25 سے گزر جاتی ہے، وہ ناممکن بھی نہیں اور غیر اخلاقی بھی نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس شرط کو پورا کیسے کرنا ہے؟ کیا اسے حرف بحرف پورا کرنا ضروری ہے یا تھوڑی بہت گنجائش ہے؟ یہاں قانون ایک بہت ہی ذہین تفریق کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ شرط منتقلی سے پہلے پوری ہونی ہے یا بعد میں، اور دونوں کے لیے معیار بالکل مختلف ہے۔ سیکشن 26 کنڈیشن پریسیڈنٹ یعنی پیشگی شرط کے بارے میں ہے۔ یہ وہ شرط ہے جسے آپ کو جائیداد حاصل کرنے سے پہلے پورا کرنا ہے۔ یعنی پہلے شرط پوری کرو پھر انعام لو؟ سبسٹینشلی کمپلائیڈ ود ہونا چاہیے۔ اچھا، سبسٹینشلی کمپلائیڈ ود۔ جی، یعنی اگر اس پر کافی حد تک یا بنیادی طور پر عمل ہو گیا ہے تو بھی اسے پورا سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر الف بے کو 5000 روپے اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ جیم دال اور ہے کی رضامندی سے شادی کرے۔ فرض کریں ہے کی موت ہو جاتی ہے، اب بے صرف جیم اور دال کی رضامندی سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹیکنیکلی طور پر تو شرط پوری نہیں ہوئی، لیکن قانون کہے گا کہ چونکہ اس پر کافی حد تک عمل ہو گیا ہے، بے کو رقم مل جانی چاہیے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی قانون نیت اور حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ قانون ہمیشہ سخت اور لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ اس نرمی کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق یہ ہے کہ جب جائیداد ابھی منتقل نہیں ہوئی تو قانون منتقلی کو ممکن بنانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ چھوٹی موٹی تکنیکی باتوں کی وجہ سے ایک جائز سودا ناکام ہو جائے۔ لیکن اس کا بالکل الٹ معاملہ سیکشن 29 میں ہے جو کنڈیشن سبسیکوینٹ یعنی بعد کی شرط سے متعلق ہے۔ یہ وہ شرط ہے جس کی خلاف ورزی پر آپ کو ملی ہوئی جائیداد واپس چھن سکتی ہے۔ اچھا، تو یہاں داؤ پر زیادہ کچھ لگا ہے۔ بہت کچھ، اور اسی لیے یہاں قانون کا رویہ انتہائی سخت ہے۔ سیکشن 29 کہتا ہے کہ ایسی شرط کو اسٹرکٹلی فلفل کرنا لازمی ہے، یعنی اسے سختی سے اور حرف بحرف پورا کرنا ہوگا۔ جی، یہاں کافی حد تک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو آپ اپنا حق کھو دیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر بے کو ایک جائیداد اس شرط پر ملتی ہے کہ وہ جی کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرے گا، اور اگر ایسا کیا تو جائیداد دال کو چلی جائے گی۔ اگر بے 17 سال کی عمر میں بھی جی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے تو فوراً اسی لمحے جائیداد کا حق دال کو منتقل ہو جائے گا، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ واہ، یہ تو بالکل واضح فرق ہے۔ کسی کو حق دینے میں قانون نرمی دکھاتا ہے لیکن کسی سے اس کا ملا ہوا حق واپس چھیننے میں وہ انتہائی محتاط اور سخت ہے۔ یہ واقعی انصاف کے اصول پر مبنی ہے۔
اچھا، تو یہ بات تو ہوئی ایک شرط اور ایک منتقلی کی، لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک ڈومینو ایفیکٹ ہو؟ یعنی جائیداد الف سے بے کو ملے گی، لیکن اگر بے شرط پوری نہ کر سکا تو جی کو ملے گی۔ اگر بے والی ڈیل ہی شروع میں فیل ہو جائے تو کیا جی کا کوئی حق بنتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں سیکشن 27 کی طرف لے جاتا ہے۔ قانون اس صورتحال کو الٹیریئر ڈسپوزیشن کہتا ہے، یعنی بعد میں آنے والی یا متبادل منتقلی۔ سیکشن 27 کہتا ہے کہ اگر پہلی منتقلی ناکام ہو جائے تو دوسری منتقلی عمل میں آ جائے گی۔ اس کا اصول یہ ہے the ulterior disposition shall take effect upon the failure of the prior disposition۔ چاہے ناکامی کسی بھی وجہ سے ہو۔ جی، چاہے ناکامی اس طریقے سے نہ بھی ہوئی ہو جس کا سوچا گیا تھا۔ مثال کے طور پر الف با کو کچھ رقم اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ الف کی موت کے 3 مہینے کے اندر ایک کام کرے گا، اور اگر نہ کر سکا تو رقم جیم کو ملے گی۔ اب فرض کریں با الف کی زندگی میں ہی مر جاتا ہے۔ یہاں با نے شرط کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ شرط پوری کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ پہلی منتقلی ناکام ہو گئی۔ سیکشن 27 کہتا ہے کہ اس صورت میں جیم کا حق فوراً پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری منتقلی کی شرط ہی غلط ہو؟ یعنی جی کو جائیداد ملنے کی شرط ہی غیر قانونی ہو؟ تب کیا پہلی منتقلی پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے جسے سیکشن 30 حل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے if the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected by it۔ یعنی اگر بعد والی منتقلی ہی درست نہیں ہے تو اس سے پہلی والی منتقلی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اس کی کوئی مثال؟ فرض کریں الف ایک فارم بے کو زندگی بھر کے لیے دیتا ہے، ساتھ میں شرط یہ لگاتا ہے کہ اگر بے نے اپنے شوہر کو نہ چھوڑا تو یہ فارم جی کو مل جائے گا۔ اب یہاں جی کو منتقلی کی شرط غیر اخلاقی اور عوامی پالیسی کے خلاف ہے، جیسا ہم نے سیکشن 25 میں دیکھا، تو قانون اس غلط شرط کو نظر انداز کر دے گا اور بے کو وہ فارم زندگی بھر کے لیے مل جائے گا، گویا یہ دوسری شرط کبھی تھی ہی نہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹرین آف الیکشن یعنی انتخاب کا اصول، یہ تو مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپ لگا ہے۔ یہ صرف قانون نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا لگتا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے۔ قانون میں اس کو باقاعدہ شکل دینا تو کمال ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپروپریٹ اینڈ ریپروبریٹ نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی چیز کو قبول بھی کرے اور مسترد بھی۔ سیکشن 35 اسی اصول پر مبنی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی جائیداد منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں، لیکن اسی سودے میں وہ اصل مالک کو کوئی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، تو اصل مالک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ قانون کا متن کہتا ہے such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it۔ یعنی یا تو پورے سودے کو مانو یا پورے کو ٹھکرا دو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سودے کا جو حصہ میرے فائدے میں ہے وہ مجھے قبول ہے اور جو میرے نقصان میں ہے وہ مجھے منظور نہیں۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو بفے میں کہا جائے کہ آپ یا تو میٹھے کی پلیٹ لے سکتے ہیں یا سلاد کی، دونوں نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سلاد کی پلیٹ لوں گا لیکن اس پہ گلاب جامن بھی رکھوں گی۔ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ قانون کی مثال بہت واضح ہے۔ جیم کا ایک فارم ہے جس کی قیمت 800 روپے ہے۔ الف ایک تحفے نامے کے ذریعے وہ فارم بے کو دے دیتا ہے اور اسی تحفے نامے میں جیم کو 1000 روپے بھی دیتا ہے۔ اب جی پھنس گیا۔ اگر وہ اپنا فارم رکھنا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے تو اسے 1000 روپے چھوڑنے پڑیں گے، اور اگر وہ 1000 روپے لے لیتا ہے تو اسے فارم بے کو جانے دینا پڑے گا۔ یہی انتخاب کا اصول ہے، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ اگر جیم کو 800 روپے کے فارم کے بدلے 1000 روپے مل رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سودا ہے، لیکن اگر الف اسے فارم کے بدلے صرف 500 روپے دیتا تب بھی جیم کو انتخاب کرنا پڑتا۔ اگر وہ 500 روپے لے لیتا تو اسے فارم سے دستبردار ہونا پڑتا۔ البتہ جو 300 روپے کا نقصان ہوا، الف یا اس کے ورثہ کو وہ نقصان پورا کرنا ہوگا۔ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ اصول تو تھوڑا سخت لگتا ہے۔ فرض کریں جے کو فارم سے جذباتی لگاؤ ہے لیکن اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ کیا قانون اسے کوئی درمیانی راہ نکالنے کی اجازت دیتا ہے، یا یہ ہمیشہ سب کچھ یا کچھ نہیں والی صورتحال ہوتی ہے؟ اور اگر وہ چپ رہے، کچھ فیصلہ نہ کرے تو؟ یہ ہمیشہ سب کچھ یا کچھ نہیں کی صورتحال ہے، درمیانی راہ نہیں۔ اور جہاں تک خاموشی کا تعلق ہے، قانون اس پر بھی واضح ہے۔ اگر مالک کو اپنے حق کا علم ہے اور وہ 2 سال تک اس فائدے سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے خاموشی سے منتقلی کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا عمل اس کے انتخاب کا ثبوت بن جائے گا۔ چلیں اب ذرا مزید عملی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں ایک جائیداد ہے جیسے ایک گھر جس سے کرایہ آتا ہے اور وہ 3 لوگوں کو بیچ دی جاتی ہیں۔ اب کرایہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اور اگر کرایہ دار کی ذمہ داری صرف پیسے دینا نہیں بلکہ سال میں ایک بار کوئی چیز مہیا کرنا بھی ہو تو اس ذمہ داری کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ مانا جائے گا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو رہی ہیں۔ جی، تو اگر مہینے کی 15 تاریخ کو گھر بکتا ہے تو 14 دن کا کرایہ پرانے مالک کو اور باقی 16 دن کا کرایہ نئے مالک کو ملے گا۔
بہت منصفانہ تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، پیسوں کی تقسیم تو آسان ہے، لیکن اس غیر مالی ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب سیکشن 37 میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ذمہ داری ایسی ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو تمام مالکان کو مل کر اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ قانون کی اپنی مثال بہترین ہے۔ ایک شخص الف ایک گھر بے، جیم اور دال کو فروخت کرتا ہے۔ اس گھر میں ہا کرایہ دار ہے جو سالانہ 30 روپے کرایہ اور ایک موٹی بھیڑ دینے کا پابند ہے۔ اب کرایہ تو ملکیت کے تناسب سے تقسیم ہو جائے گا، لیکن بھیڑ جو ایک ناقابل تقسیم چیز ہے وہ کس کو ملے گی؟ وہ بھیڑ کو 3 حصوں میں تو نہیں کاٹ سکتے۔ بالکل نہیں۔ اس لیے قانون کہتا ہے کہ ہاں وہ بھیڑ ان تینوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق کسی ایک کو دے گا یا جو بھی وہ مل کر طے کریں۔ یعنی مالی فائدہ تو تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل تقسیم ہوتی ہیں اور ان پر تمام مالکان کو اتفاق رائے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا کہ جائیداد کی منتقلی پر شرائط لگانا کوئی سیدھا سادہ کام نہیں، اس کا ایک پورا قانونی اور منطقی ڈھانچہ ہے۔ پہلے آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کی شرط سیکشن 25 کے فلٹر سے گزرے، یعنی وہ ناممکن، غیر قانونی یا غیر اخلاقی نہ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شرط پوری کرنے کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ وہ منتقلی سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ ایک میں کافی حد تک عمل کافی ہے تو دوسرے میں سختی سے عمل ضروری ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم نے انتخاب کے طاقتور اصول ڈاکٹرن آف الیکشن کو سمجھا، جو آپ کو ایک ہی سودے میں دگلی پالیسی اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک جائیداد اور اس سے جڑے حقوق کئی لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو قانون کس طرح انصاف اور عملیت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ قانون بھلے 1882 میں لکھے گئے ہوں، لیکن ان کے پیچھے جو اصول ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔